بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کے عشرہ اخیرہ کے معمولات میں سے ایک اہم معمول عصر کی نماز کے بعد سیرت عشرہ مبشرہ کو سنانے کی۔ یہ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ اکرام کا تذکرہ ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے اس دنیا میں جنت کی بشارت سنائی۔ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ایک مختصر سا دورانیہ ان 10 صحابہ اکرام کی سیرت کو سننے کا رہے گا۔ صحابہ اکرام کی سیرت کو سننے سے پہلے مختصراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ بھی بہت مناسب ہے، اس لیے کہ صحابہ کا تذکرہ وہ حضور کے واسطے ہی سے ہوتا ہے اور حضور سے ان کے تعلق کی وجہ سے ہی ہوتا ہے، اور ہمارے لیے اصل مقصود وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کی وجہ سے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی پاکیزہ شخصیات بھی ہیں۔ اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر سے تذکرے کے ساتھ آج کی پہلی نشست کا آغاز کریں گے، اور اسی میں پہلے صحابی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت اور خوشخبری جنت کی دی تھی ان کا بھی تذکرہ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے لیے مقصود اصلی تو آپ ہی کی ذات کامل الصفات ہے، اور دوسرے جب کسی جماعت کا ذکر کیا جائے تو ضروری ہے کہ پہلے اس جماعت کے امام کا بھی تذکرہ ہو تاکہ اس جماعت کی اہمیت ہمارے سامنے واضح ہو جائے۔ تو مختصراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، اس سلسلے میں مقام پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر مکہ ہے، اور مکے میں بھی آپ کے چچا عبد المطلب کے گھر میں آپ کی ولادت ہوئی ہے۔ والد کا نام حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام حضرت آمینہ تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، دوشنبے کا دن ہے، صبح صادق کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل بے شمار عجائبات کا اس دنیا میں ظہور ہوا تھا۔ ان میں ایک تو یہ کہ بے زبان جانوروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینی شروع کر دی تھی۔ انسانوں نے باضابطہ ایسے جانوروں کو جو گفتگو نہیں کر پاتے ہیں انسانوں کی طرح، یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آخری نبی تشریف لانے والے اور وہ آ چکے ہیں۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگوں نے درختوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو سنا، اور بہت سے مشرکین نے، بت پرستوں نے پتھروں سے اور خود ان بتوں سے جس کو وہ پوجتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں مبعوث ہونے کی بشارتوں کو سنا ہے۔ اس وقت دنیا میں 2 بڑے سپر پاور طاقتیں تھیں، ایک شاہ فارس اور ایک شاہ روم۔
پرشین امپائر تھا اور ایک رومن امپائر. یہ دنیا کی بڑی طاقتیں تھیں. ان دونوں طاقتوں کے جو بادشاہ تھے ان کے خواب میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور رفعت بتائی، دونوں کو بتائی، اور دونوں کو یہ بھی بتایا کہ آگے چل کر قیصر و کسریٰ کے سارے ایوان کے تختے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد پلٹ دیں گے، الٹ دیں گے، اور ایمان کا غلبہ ہوگا، اسلام کا غلبہ ہوگا، کفر و شرک، بت پرستی اور مجوسیت، ان سب کا خاتمہ ہوگا. یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت سے پہلے کے عجائبات میں سے ایک عجوبہ تھا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ نے بے شمار عجائبات اس وقت جب آپ ان کے بطن مبارک میں تھے محسوس کی. کسی قسم کا کوئی درد ان کو کبھی محسوس نہیں ہوا، اور ہمیشہ ایک قسم کی نورانیت وہ اپنے اندر محسوس کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکم مادر ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، اور پیدائش کے بعد ابھی آپ 4 برس کی عمر کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مادر مہربان بھی اس دنیا سے انتقال کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ کسی انسان سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا ہے، اسی لیے امی آپ کو لقب دیا گیا. امی اسی کو کہتے ہیں جو باضابطہ کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھے ہو. ان پڑھ اور جاہل کو امی نہیں کہتے. جس نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا سیکھا نہ ہو، جس کا کوئی استاذ اس دنیا میں نہ ہو، اس کو امی کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انسان سے پڑھنا لکھنا تو نہیں سیکھا تھا، باضابطہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا تھا ہر چیز. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا رب ہی میرا معلم ہے، اور بہترین تعلیم اس نے دی ہے. بچپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد ہم جانتے ہیں کہ آپ کو عرب کے رواج کے مطابق رضاعت کے لیے ایک دیہات میں بھیج دیا گیا تھا. تو وہ خوش نصیب خاتون جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گود لیا تھا وہ سیدنا حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں کہلاتی ہیں. خدا نے ان کو لمبی عمر نصیب فرمائی تھی، زمانے نبوت تک زندہ رہیں، اور مقام جعرانہ پر ایک جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے تو وہاں تشریف لائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا استقبال کیا تھا، اپنی چادر اتار کر بچھا دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی وجہ سے حنین کے 70,000 کافروں کو رہا کر دیا تھا، کیونکہ وہ اس قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. تو بہرحال لمبی عمر عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانے نبوت میں ملاقات کا شرف بھی عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لائی ہیں، اور ایمان کی حالت میں صحابیہ بن کر اس دنیا سے وہ رخصت ہوئی ہیں. اور انہی کے پاس رہنے کے زمانے میں بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر بھی ہوا تھا، اور وہ واقعات بھی ہم بار بار سنے ہیں کہ ان کی اونٹنیاں بہت کمزور تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرنے سے بڑی طاقتور ہو گئی اور سارے اونٹنیوں کو پیچھا چھوڑ دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ان کے سارے گھر کے اونٹنیاں وہ تر و تازہ ہو گئی، اور یہ جہاں چرنے جاتی وہاں پر گھاس خود بخود اگ آتی، بالکل ہریالی رہتی، جس سے اطراف و اکناف کے سارے مویشی وہ اپنے جانوروں کو وہاں پر چرا لیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، یعنی سینہ باضابطہ چاک کیا گیا ہے، اس میں سے دل کو نکالا گیا ہے اور اس کو دھویا گیا ہے اور پھر وہیں پر سیٹ کیا گیا ہے. اس میں سے 2 مرتبہ تو نبوت سے پہلے ہوا، اور ایک بعثت کے وقت ہوا، جس وقت آپ کو نبوت دی جا رہی تھی اس وقت سب سے پہلے جبرائیل امین آئے کچھ فرشتوں کے ساتھ، سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، دھویا گیا زمزم کے پانی سے، اور پھر اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا، اور پھر اس کے بعد پہلی وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اور 4تھی مرتبہ معراج کے سفر سے پہلے جو واقعہ ہوا تھا کہ آپ کو ام ہانی کے گھر سے لیا گیا تھا، اور
کعبۃ اللہ میں حتیم میں آپ کو شق صدر کا واقعہ پیش آیا، وہاں پر بھی آپ کا دل نکالا گیا، اس کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر آپ کا دل رکھ دیا گیا، پھر وہاں سے آپ کا سفر شروع ہوا بیت المقدس، پھر وہاں سے 7 آسمانوں کا۔ تو 2 مرتبہ بچپن کی عمر میں اور 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی عمر میں، اس میں سے ایک بعثت سے پہلے، ایک بعثت کے بہت بعد معراج کے سفر کے وقت، کل 4 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا ہے۔ نکاح کے سلسلے میں یہ وضاحت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح سیدنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولاد وہ سیدنا حضرت خدیجہ کے بطن ہی سے، جو پہلا نکاح آپ کا ہوا تھا آپ ہی سے ساری اولاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی۔ صرف ایک صاحبزادے سیدنا حضرت ابراہیم وہ ماریہ قبطیہ کے بطن سے ہوئے، اس کے علاوہ باقی سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بطن سے ہوئی۔ اور نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں عطا کی گئی۔ 2 شنبے کا دن تھا، یہ بھی 17 رمضان تھا، اور ایک قول کے مطابق 24 رمضان۔ جس وقت آپ کو نبوت عطا کی گئی تھی اس وقت ایران میں خسرو پرویز بادشاہ کے بادشاہت کا 20واں سال چل رہا تھا، اور وہ اپنا 20واں جلوس نکال رہا تھا، اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی۔ نبوت عطا ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل 23 سال تبلیغ دین میں لگائے ہیں، اور یہ 23 سال بھی بڑی مشقت کے، بڑی سختی کے، بڑے مجاہدوں کے اور بڑے امتحانات کے رہے ہیں، آپ کے لیے بھی اور آپ کے اصحاب کے لیے بھی۔ اس وقت زمانہ انتہائی خراب تھا، معاشرتی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاملاتی اعتبار سے، اور اس خرابی میں عیسائی، یہودی، مجوسی، مشرک سب برابر کے شریک تھے۔ وہاں پر کسی قسم کے کوئی اقدار نہیں تھے، کوئی انسانی ویلیوز وہاں پر کار فرما نہیں تھے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کو جوے میں ہارتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اپنی بیویوں کا کاروبار چلایا کرتے تھے۔ اس طرح پوری دنیا ہر اعتبار سے انتہائی تاریکی کے دور میں چل رہی تھی۔ ایسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 23 سالہ محنت سے دنیا کا نقشہ بالکل پلٹ ہی گیا، اور دنیا نے ایک دوسرا ہی رخ کائنات کا دیکھا کہ ہر طرف عدل و انصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق بتائے، بیویوں کے، بچوں کے، اولاد کے حقوق بتائے، پڑوسیوں کے حقوق بتائے، رشتہ داروں کے حقوق بتائے، شہریوں کے حقوق بتائے، دیہاتیوں کے حقوق بتائیں، بادشاہوں کے حقوق بتائیں۔ ایک ایسا کامل و مکمل نمونہ زندگی گزارنے کا دیا کہ اس کے آنے کے بعد پھر دنیا کو کسی اور اسوے اور نمونے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ جن لوگوں نے اس کو مانا وہ کیسے بہتر شکل میں تبدیل ان کی زندگیاں ہو چکی تھی۔ یہ محض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال کی مدت میں کیا۔ پھر اسی مشن کو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آگے بڑھایا۔ ساری محنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ان اصحاب کرام پر کی تھی، اور ان اصحاب کرام نے پھر دنیا کے چپے چپے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام کو، جو دراصل اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ایک آفاقی نظام تھا، آسمانی نظام تھا، اس کو پوری دنیا میں پہنچایا، اور وہی نظام اسلام کے نام سے آج تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ ان 23 سالہ مدت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشقتیں برداشت کی ہیں، اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی مشقتیں برداشت کی ہے۔ سیرت کی کتابوں میں اس 23 سالہ نبوت کی کارگزاری کو ہمیں پڑھنا چاہیے، اس سے ایمان میں بھی اضافہ ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود بذات خود امت کے لیے جو قربانیاں تھیں، آج جو ہم
مسلمان بنے بیٹھے ہیں، اس کے پیچھے ہمارے نبی نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اور پھر اس کے پیچھے نبی کے اصحاب نے کتنی قربانیاں دی ہیں، اس کا ہمیں اندازہ ہوگا اور پتہ لگے گا، اور ایمان کی اس دولت کا ہمیں پتہ لگے گا کہ ایمان کی یہ نعمت، ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ بظاہر ہم کو مفت میں ملی ہے، لیکن جن لوگوں کو ایمان کی یہ نعمت مجاہدوں کے ذریعے سے، جہادوں کے ذریعے سے، لڑائیوں کے ذریعے سے حاصل ہوئی ہے، ان کو جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ دراصل انہوں نے جو مشقتیں برداشت کی ہے اس کے نتیجے میں آج ہم کو یہ دولت مفت میں مل گئی، ورنہ ہمیں بھی وہ سب کچھ قربانیاں پیش کرنا پڑتا جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیش کی تھی۔ تو اس کا مطالعہ کرنے سے ہی ہمیں اس کا اندازہ ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے سفر کا ایک مرحلہ آیا۔ نبوت کے 13 برس بعد 13 برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں قیام کیا، اور پھر ہجرت کے بعد 10 برس مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا، اور مدینہ منورہ میں قیام کے دوران تقریباً 19 لڑائیاں ہوئی، جہاد ہوئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے بہت سے خطوں پر اسلام کا پیغام پہنچایا، قبول کرنے کی دعوت دی، اور جن لوگوں نے قبول نہیں کیا ان سے کہا کہ آپ قبول نہ کرتے تو رہیے اپنے مذہب پر، لیکن اسلام کے ساتھ آپ کی کوئی لڑائی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جن لوگوں نے اس بات کو بھی قبول کر لی ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امن کے معاہدے میں داخل کر لیا، اور ان کو بھی کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ صرف لڑائی کی نوبت ان لوگوں کے ساتھ پیش آئی جن لوگوں نے نہ اسلام کی دعوت کو قبول کیا، نہ مسلمانوں کو اپنے اسلام کے ساتھ جینے کا حق دیا۔ ان لوگوں کے ساتھ جہاد کی ضرورتیں پیش آئی۔ تو اس طرح 19 جہاد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قیام کے زمانے میں فرمائی، اور نبوت کے 92 سال جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 51 سال 9 مہینے کی تھی، اس وقت معراج کا سفر پیش آیا۔ اس کی بھی تفصیلات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 10 سال تک مکہ مکرمہ میں جو محنتیں کی ہیں، 10-11 سال تک، تو اس میں کفار و مشرکین نے سوائے تکلیفیں پہنچانے کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کے اور کوئی تعاون نہیں کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ تبدیل کیا تھا محنت کا، اور طائف کو اپنا محنت کا میدان بنایا، اور امید تھی کہ وہاں پر کچھ اچھے قسم کے لوگ ہیں، وہ لوگ اس بات کو سمجھیں گے اور ایمان لائیں، اور وہ لوگ ایمان لا لیں گے تو ایک طاقت ملے گی اسلام کو، پھر اس طاقت کے ساتھ ہم پھر دوبارہ مکہ مکرمہ میں آئیں گے اور محنت کریں گے۔ اس ارادے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، مگر خلاف توقع طائف والوں نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفار مکہ سے زیادہ اجنبیت کا معاملہ کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کیا، اور وہاں کے 3 سرداروں نے آپ کے واپس نکلنے تک وہاں کے اوباشوں اور بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگایا کہ پتھراؤ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ طائف کی سرزمین چھوڑ دیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی بھی ہوئے ہیں، آپ کا جسم لہولہان بھی ہوا ہے، جس میں فرشتے طیش میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ حکم دیجئے، ہم 2 پہاڑوں کے درمیان اس پوری بستی کو ہلاک و برباد کر دیں گے، پیس کر رکھ دیں گے۔ مگر اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، یہ میری ایسی قوم ہے جو میرے مقام مرتبے کو پہچانتی نہیں ہے، ممکن ہے کہ ان کی نسلوں میں کوئی آئے گا جو دین کی بات کو سمجھے گا اور پھر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، اس لیے ان کو ہلاک و برباد کرنے کی میں تجویز نہیں پیش کروں گا۔ بہرحال وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ تو گئے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بڑا اثر تھا کہ کیا یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے؟ آپ نے دعا بھی کی تھی، اور دعا میں یہی الفاظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے اس انگور کے باغ میں استعمال کیے تھے کہ اللہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہیں اس لیے یہ سب کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میں اس سے زیادہ کا مستحق ہوں، اور اگر آپ مجھ سے ناراض نہیں ہیں، صرف مجھ کو آزمانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو اس طرح کے واقعات کا پھر مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا، بس مجھے اطمینان چاہیے کہ آپ راضی ہیں یا ناراض۔ تو اپنے حبیب کو اطمینان دلانے کے لیے پروردگار عالم نے اپنے دربار میں بلایا تھا اور قریب تر قریب کر لیا تھا۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، بس چند پردوں کی رکاوٹیں تھیں اللہ اور محمد الرسول اللہ کے درمیان، اس کے علاوہ اور کوئی دوری نہیں تھی۔
اتنا قرب عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے دراصل یہ احساس دلایا کہ میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب آپ ہی ہوں، اور آپ سے ہی میں سب سے زیادہ راضی ہوں، اور آپ ہی کی وجہ سے سارے کائنات سے رضا و عدم رضا کے پیمانے ناپے جاتے ہیں۔ یہ یقین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلا دیا گیا تھا۔ تو یہ واقعہ معراج بہرحال نبوت کے 12ویں سال پیش آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات جتنی کریمانہ صفات ہیں وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر شامل تھی۔ غریبوں کی مدد کرنا، بیماروں کی عیادت کرنا، جنازوں کی اتباع کرنا، یتیموں بیواؤں کا سہارا بننا، مظلوموں کا ساتھ دینا، بھوکوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنا، دو لڑے ہوئے لوگوں کو ملانے کی کوششیں کرنا، یہ سارے وہ چیزیں تھیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں، فطرت میں، ذات میں بچپن سے چلی آ رہی، اور انہی صفات کو گنا کر سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے اطمینان دلایا تھا، دلاسا دلایا تھا۔ اس وقت جب پہلی وحی نازل ہوئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران و پریشان اپنے گھر آئے تھے، اور آپ نے کہا تھا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑا دو، ہیبت ہو رہی ہے اور جاڑا ہو رہا ہے، ہانپنی اور کانپنی آ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے کمبل اڑاتے ہوئے یہ اطمینان دلایا تھا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی خوشخبری ہے، کوئی فرشتہ ہے جو آپ کے پاس آیا ہے، اور آپ کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہی سب چیزوں کو حضرت خدیجہ نے گرایا تھا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتعین علی نوائب الحق، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہیں آپ، اور آپ بوجھ اٹھانے والے ہیں بے کسوں کا، اور آپ ہر خیر کے کام میں آگے بڑھنے والے ہیں، آپ کو اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ تو یہ سب صفات بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات میں شمار ہوتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعمر 63 برس، ہجرت کا 11واں سال تھا، 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن چاش کے وقت 14 دن بیمار رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت ہو گئی، اور آپ اس عالم سے رحلت فرما کر دوسرے عالم میں منتقل ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری وصیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال سے قبل کی ہے وہ 2 وصیتیں ہیں جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی حفاظت کی وصیت کی، اور دوسرے اپنے ماتحتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت۔ یہ 2 وصیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر سا تذکرہ ہے۔ اب ہم آتے ہیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف۔ یہ وہ جماعت ہیں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ دور نبوت میں تیار کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کا انتخاب کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا تاکہ یہ جماعت قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ایک نمونہ اور آئیڈیل بن جائے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت پر محنت کی۔ اس جماعت میں امیر بھی ہیں، غریب بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، اور محنت کش بھی ہیں، صنعت کار بھی ہیں، مزدوری کرنے والے بھی ہیں، اور بڑے بڑے ملکوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے دیہاتوں اور قریوں سے تعلق رکھنے والے بھی ہیں۔ اس میں پڑھانے والے معلمین بھی ہیں، پڑھنے والے طلباء بھی ہیں۔ جتنے انسانوں کی ضروریات اس دنیا میں ہیں، اور جتنے قسم کے اور جتنے کوالٹیز کے انسان اس دنیا میں بستے ہیں، وہ سارے کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں جمع فرما دیے تاکہ قیامت تک آنے والا ہر انسان اپنی طبیعت کے مطابق کسی صحابی کو اپنا نمونہ اور اسوہ بنا لے، اور اس کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لے، وہ کامیاب ہو جائے۔ اس لیے کہ قرآن مجید نے کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ان جیسا ایمان لاؤ گے، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد صحابہ جیسا تم ایمان لاؤ گے تو ہدایت تمہارے لیے یقینی ہے۔ تو اب کس صحابی کو ہم اسوہ بنائیں؟ سارے ہی صحابہ ہمارے لیے اسوہ ہیں، لیکن اگر ہم اپنی
مصروفیات کے اعتبار سے، اپنی طبیعت کے اعتبار سے، اپنے مزاج کے اعتبار سے کوئی خاص صحابی کو اسوہ بنانا چاہتے ہیں تو ویسا صحابی بھی ہمیں صحابہ کی اس جماعت میں مل جائے گا۔ اور ان کی زندگی کیا ہوگی؟ ان کی زندگی وہی ہوگی جو سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری تھی اور جیسی ان کو سکھائی تھی۔ اور سیدنا محمد الرسول اللہ نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ تو آپ کی زندگی پورا قرآن تھا، کان خلقہ القرآن۔ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ آپ کی پوری زندگی وہ قرآن کا نمونہ تھا۔ اور قرآن کیا ہے؟ یہ وہی پیغام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے محمد الرسول اللہ کو پہنچایا ہے، اور اس میں اللہ نے کچھ پیغام اپنے انسانوں کو، بندوں کو دیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام دیے ہیں، کچھ عبادتوں کا مکلف بنایا ہے، کچھ ریاضتوں کا مکلف بنایا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا طریقہ کیسے ہوتا ہے وہ سکھلایا ہے، اور کچھ حقوق بیان کیے ہیں، ان حقوق کے ادا کرنے کا پابند کیا ہے۔ اسی کا نام آزمائش اور ابتلا رکھا گیا ہے، اور اللہ نے فرمایا لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم بھیجے ہی ہیں دنیا میں انسانوں کو تاکہ ہم آزمائیں کہ کون کھرا اترتا ہے اس قرآن پر عامل بننے کے لیے، کون کھرا اترتا ہے۔ تو پورے قرآن میں 3 قسم کی باتیں جمع کر دی گئی ہیں۔ قرآن کا ایک حصہ عبادتوں پر مشتمل ہے، ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مضمون پر مشتمل ہے، اور ایک حصہ اہل حقوق کی ادائیگی پر مشتمل ہے۔ یہی 3 مضامین پورے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، اور انہی 3 چیزوں کا مطالبہ بھی انسانوں سے کیا گیا ہے کہ تم یہ 3 کام کر لو، عبادت سے اللہ کو راضی کر لو، اطاعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کر لو، اور خدمت سے مخلوق کو راضی کر لو، دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ لیکن یہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا بولنا آسان ہے، بڑے مشقت اور مجاہدے کا کام ہے، نفس کو کچلنا پڑتا ہے، اور اپنی منمانی خواہشات پر اپنا پیر رکھنا پڑتا ہے، اور اللہ رسول کی چاہت کو مقدم کرنا پڑتا ہے۔ ان جذبات کو پیدا کرنے کے لیے کہ صحیح معنوں میں ہم خدا رسول کے مطیع و فرما بردار بن جائیں، صحابہ سے بہتر کوئی اسوہ ہمارے نزدیک نہیں ہے۔ ہم جتنا ان کی زندگیوں کو پڑھتے جائیں گے ہمارے ایمانی جذبات بلند ہوتے جائیں گے، اور جتنا ہم ان کے اللہ رسول کے اطاعت کے واقعات کو سنتے جائیں گے ہمارے اندر صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے کے جذبات پیدا ہوں گے، اور ہم اپنے آپ کو اندر سے تیار کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان جیسا ایمان لاؤ، تو ان جیسا ایمان لانے کے لیے ان کو پڑھنا، ان کو سمجھنا بہت ضروری۔ تو بہرحال صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی تعریف حضرات محدثین نے جو بیان فرمائی ہے وہ ہے الصحابی من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں جس نے ملاقات کی ہو، لمحہ بھر کی بھی ایمان کی حالت میں ملاقات ہوئی ہو، اور پھر اپنے اخیر وقت تک ایمان پر برقرار رہا ہو، اس کو صحابی کہیں گے۔ یہ سب سے مستند تعریف ہے جو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور اسی کے قریب قریب حضرت امام احمد ابن حنبل نے، حضرت امام بخاری نے، حضرت امام نووی نے، تمام محدثین کے مجموعے نے ایسی ہی تعریف بیان کی ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو، چنانچہ جس نے نبی سے ملاقات کی اور برسوں ملاقات کی مگر ایمان کی حالت میں نہیں کی تو اس پر صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا۔ جس نے ملاقات تو کی لیکن ایمان صرف ظاہر کیا، حقیقت میں ایمان نہیں لایا، تو وہ بھی صحابہ میں شامل نہیں ہوگا، اس کو منافق کہیں گے۔ لیکن ایسے منافقین کی فہرست نبی نے اللہ کے حکم سے وہ حضرت حذیفہ کو بتلا دی تھی، اور وہ حضرت حذیفہ کے وفات سے پہلے تک طے ہو چکے تھے کہ وہ کون کون ہیں۔ اب اس کے بعد جتنے صحابہ تھے وہ پورے کے پورے صحابہ ہی تھے، ان پر ہمیں منافقت کا الزام لگانے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ جو منافقین تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی تھی، اللہ نے بتا دیا تھا کہ یہ منافق، اور وہ حضرت حذیفہ کے پاس اس کی لسٹ رکھا دی تھی۔ اب صحابہ دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جس کے نماز جنازہ میں جاتے ہیں وہ مومن ہیں، جس کے نماز جنازہ میں نہیں جاتے ہیں تو منافقین کی فہرست میں اس کا نام ہے جو نبی نے ان کو تھمائی۔
تو وہ ایک ایک کر کے یہ وضاحت بھی امت کے سامنے آ چکی تھی۔ اب اس کے بعد جو صحابہ اکرام بچے ہیں وہ سب کے سب صحابہ ہیں، کلہم عدول، اور سب سے اللہ راضی ہیں۔ ان میں سے کسی پر بھی ہمیں انگشت نمائی کی اجازت نہیں ہے، انگلی اٹھانے کی اجازت، اگر اٹھائیں گے تو ہمارے ایمان کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال جس نے نبی سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور مرتے دم تک ایمان پر باقی رہا ہو، اس کو صحابی کہیں۔ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو صحابہ دین اسلام کا منبع اور سرچشمہ ہے، وحی الہی کا سرچشمہ ہے۔ اگر ہم صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیں گے تو ہم قرآن تک نہیں پہنچ سکتے، اگر ہم صحابہ کو درمیان سے ہٹا دیں گے تو ہم سنت تک نہیں پہنچ سکتے۔ قرآن کو سب سے پہلے صحابہ نے سنا ہے، سنت کو سب سے پہلے صحابہ نے دیکھا ہے، جو کچھ دین امت کو ملا ہے وہ صحابہ کے واسطے سے ملا ہے۔ اگر کوئی صحابہ کے حقیقت پر، ان کے عادل ہونے پر، سچے ہونے پر، امانت دار ہونے پر شک کی نگاہ اٹھائے گا تو سب سے پہلے اس کو یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس ایمان اور یقین کی کوئی دولت ہے ہی نہیں، کیونکہ جو ایمان و یقین اور جو دین اسلام اور جو عقیدے آپ کو پہنچے ہیں وہ انہی صحابہ کے واسطے سے پہنچے۔ اگر آپ ان پر قطغن لگائیں گے تو جو دین آپ تک پہنچا ہے، جو قرآن آپ تک پہنچا ہے، جو حدیثیں آپ تک پہنچی ہیں، وہ سب کی سب بیکار ہو جائیں گی، کیونکہ وہ سب پہنچی ہے انہی کے واسطے سے۔ اس لیے علماء نے وضاحت فرمائی کہ صحابہ پر اعتراض وہی جتاتا ہے جو دراصل دین اسلام پر اعتراض جتانا چاہتا ہے۔ جو قرآن کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا وہی صحابہ پر اعتراض جتاتا ہے، جو سنتوں کو تسلیم کرنا نہیں چاہتا وہی صحابہ پر اعتراض جتاتا ہے، کیونکہ معلوم ہے اس کو کہ ان سب تک پہنچنے کے لیے یہی مضبوط واسطہ ہے۔ اس واسطے کو کنڈم کر دو تو قرآن و سنت خود بخود کالعدم ہو جائیں گے، اس کی اہمیت خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو صحابہ کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ وہ دین اسلام کے لیے حجیت، اتھارٹی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان کے بغیر کوئی دین کا اعتبار نہیں، کوئی اسلام کا اعتبار نہیں۔ ان کی وضاحت کے بغیر قرآن کی ایک آیت بھی قابل قبول نہیں، ان کی وضاحت کے بغیر سنت کی ایک تشریح بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کی ساری وضاحتیں وہی معتبر اور مستند ہیں جو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بیان کیے۔ جتنے محدثین قرآن کی تفسیریں صحابہ کے واسطے سے بیان کرتے ہیں اسی کو مستند تفسیر کہا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی وہ تفسیریں جو آدمی خود کر لیتا ہے، اپنی عقل سے بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھتا ہے اور اس کے بارے میں بیان کر دیتا ہے کہ میں اس کا یہ مطلب سمجھتا ہوں، تو اس کو معتبر اسی لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ صحابہ کا بیان کیا ہوا نہیں ہے۔ صحابہ کا بیان کیا ہوا قرآن اور اس کی وضاحت ہی معتبر اور مستند ہے۔ تو اس طرح گویا صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ وہ دین اسلام کی حجت کا ہے، نبی اور امت کے درمیان واسطے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مضبوط منتخب جماعت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے کہ اللہ نے اس جماعت کو میرے لیے منتخب کیا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عدالت کو، صداقت کو تسلیم کرنا اپنے ایمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اب صحابہ کے فضائل کیا ہیں؟ تو قرآن مجید بھرا پڑا ہوا ہے حضرات صحابہ کے فضائل میں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ ایسی جماعت ہے جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی محبت ڈال دی۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ڈالی ہے ان کے دل میں ایمان کی محبت۔ اب اگر کوئی صحابہ کے ایمان کی نفی کرے تو وہ اللہ کے اس عمل کی نفی کرنے کے مترادف ہوگا، یعنی گویا کہ وہ یہ کہنا چاہے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے صحیح سلیکشن نہیں کیا ہے صحابہ کی جماعت کا نبی کے لیے۔ یہ اعتراض گویا اللہ پر کرنا چاہے گا۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ایمان کو اچھا بنا کر ان کے دلوں میں ہم نے اتار دیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے دلوں سے کفر کو، فسوق کو، گناہ کو، سب کو ہٹا لیا ہے۔ اولئک هم الراشدون، قرآن صحابہ کی جماعت پر الراشدون کا ٹھپا لگا رہا ہے کہ یہی وہ ایک ایسی جماعت ہے جو سب سے صحیح راستے پر ٹکی ہوئی ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من، ایسی جماعت ہیں جن کے دل میں ایمان کو ہم نے لکھ دیا ہے۔ اب دنیا بھر کے لوگ مل کر بھی صحابہ کے دل سے ایمان نکالنا چاہیں اور ان کو کافر، فاسق، فاجر، منافق نعوذ باللہ باور کرانا چاہیں تو
تو جو باور کرانا چاہیں گے وہ کافر فاسق فاجر ہو جائیں گے. صحابہ کے دل سے وہ ایمان نہیں نکال سکتے، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے دل میں ایمان پیوست کر دیا ہے. اور ایک جگہ قرآن فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. ہجرت سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ، ہجرت کے بعد ایمان لانے والے صحابہ، اور اس کے بعد بھی نبی کے آخر وقت تک، آخر زمانے تک ایمان لانے والے صحابہ، سب کے بارے میں عمومی طور پر قرآن اعلان کر رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس جماعت سے راضی ہے اور یہ جماعت بھی اللہ سے راضی ہے. اور فرمایا ان کو حجت بنا کر فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسا آپ جو بھی ایمان لائیں گے اسی کے ایمان کا اعتبار ہوگا. اور فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا سب سے پہلا مصداق صحابہ ہے کہ تم امت کے لیے تیار کیے گئے ہو، بنائے گئے ہو. اللہ فرما رہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تم کو ہم نے ایک معتدل امت بنایا، اس کا مصداق بھی صحابہ ہے. اور فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا مصداق بھی حضرات صحابہ اکرام ہیں. اور یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس کی تفسیر محدثین نے فرمائی والذین آمنوا معہ سے صحابہ کی جماعت ہے. قیامت کے دن اللہ نہ رسول کو رسوا کرے گا نہ صحابہ کو رسوا کرے گا. کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ فرما رہے ہیں کہ صحابہ کی پوری جماعت کے ساتھ ہم نے الحسنى کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور الحسنى جنت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، یعنی سب کے لیے ہم نے جنت کا وعدہ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ بے شمار روایتیں ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ میرے ایسے پاکیزہ ستودہ صفات اصحاب ہے کہ جو کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اور ان کے انتخاب کے سلسلے میں خود نبی نے فرمایا اللہ نے پوری مخلوق پر نگاہ ڈال کر سب سے پہلے میرا انتخاب فرمایا ہے، پھر میرے بعد پھر پوری مخلوق پر نگاہ ڈالی، اس کے بعد کچھ لوگوں کا انتخاب فرمایا جن کے دل دوسروں کے مقابلے میں سب سے بہتر تھے، وہ میری اصحاب کی جماعت ہے. اور ایک حدیث میں ہے کہ حضرات صحابہ اکرام کے بارے میں حضرات تابعین فرماتے ہیں من کان متعصیا فلیتعصی باصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اپنا کوئی رہنما اور رہبر اور اسوہ بنانا چاہتے ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ صحابہ میں سے کسی کو اپنا رہنما اور رہبر بنا لے. کس لیے؟ اس لیے کہ یہ ایسی جماعت ہیں جو دلوں کے اعتبار سے سب سے پاک باز، ایمان کے اعتبار سے سب سے بلند، مجاہدوں کے اعتبار سے سب سے آگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے اللہ نے ان کا انتخاب فرمایا، اس لیے یہ گمراہ نہیں ہو سکتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں غلط گمانی، غلط بیانی سے بچو. کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے. ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے. یعنی اللہ کے نبی نے بھی یہ اعلان فرما دیا صحابی سے بغض رکھنے والا دراصل مجھ سے بغض رکھنے والا ہے، اور صحابی سے محبت رکھنے والا دراصل مجھ سے محبت رکھنے والا ہے. جس کو مجھ سے محبت ہوتی ہے وہ میرے اصحاب سے ضرور محبت کرتا ہے، اور جس کو مجھ سے بغض ہوتا ہے وہ میرے اصحاب سے ضرور بغض رکھتا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی. اور ترمذی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ پر سب و شتم کر رہے ہو، گالی گلوچ کر رہے ہو، ان کے ایمان کی نفی کر رہے ہو، تو تم ان کے منہ پر یہ کہو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت برسے. یہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں. اور ایک امام ابو زرعہ ہے جو امام مسلم، جو مسلم شریف کے مصنف ہیں، ان کے استاذ ہیں، وہ کہتے ہیں اذا رأیت الرجل ينتقص من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق،
زندیقن. جب تم کسی ایسے آدمی کو دیکھو کہ جو اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمی کوتاہیوں کو بیان کر رہا ہو تو سمجھ لو کہ وہ زندیق ہے، زندقہ اس کے قلب پر نازل ہو چکا ہے. اب ان صحابہ میں سے ایک جماعت عشرہ مبشرہ کی ہے، یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، اور نام بنام جنت کی بشارت دی تھی، اور وہ 10 تھے اس لیے ان کو عشرہ کہا جاتا ہے، اور بشارت دی تھی اس لیے مبشرہ کہا جاتا ہے. اس طرح ان کا نام عشرہ مبشرہ پڑا. کیا ہے وہ کون ہے؟ نمبر 1 حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، نمبر 2 حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، نمبر 3 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، نمبر 4 حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، نمبر 5 حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، نمبر 6 حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، نمبر 7 حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، اور نمبر 8 حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، نمبر 9 حضرت سعید ابن زید رضی اللہ عنہ، نمبر 10 حضرت ابو عبیدۃ بن الجراح رضی اللہ عنہ. یہ 10 صحابہ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی. اب ان میں سے بھی 4 وہ خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، اور ان خلفائے راشدین کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ. امت کو پابند کیا کہ تمہارے اوپر لازم ہے کہ میرا اسوہ اور میرے خلفائے راشدین کا اسوہ اختیار کرو. یعنی دین کے بارے میں جو کہوں اور میرے خلفائے راشدین جو کہیں، دونوں کو ماننا ضروری ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی امان لی کہ یہ میرے ایسے خلفاء ہیں جو المہدی ہیں اور الراشد بھی ہیں. المہدی یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہے، الراشد صحیح راستے پر اللہ تعالیٰ نے انہیں ٹکا دیا ہے، اب یہ غلطی نہیں کر سکتے. اس لیے ان کی اطاعت کرنا بھی ویسے ہی ضروری ہے جیسے میری اطاعت کرنا ضروری ہے دینی امور کے سلسلے میں. یہاں سے ہم کو بہت سے ان سوالات کا جواب مل جائے گا جس میں ہمارے دل و دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ بھائی جو بات خلفائے راشدین سے ثابت ہے اور نبی سے ثابت نہیں ہے تو ہم اس کو کیسے تسلیم کریں؟ تو ایسے تسلیم کریں کہ نبی نے کہا کہ میرے خلفائے راشدین کا کہا ہوا میرا ہی کہا ہوا ہوتا ہے. بہت سی چیزیں حکمتوں کی بنیاد پر میں نے اپنی زندگی میں بیان نہیں کی، روک کر رکھی، کیونکہ دین تدریجاً آگے بڑھنا تھا. خود اسلام بھی ویسے ہی آہستہ آہستہ اترا ہے، احکامات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ بتلائے ہیں. اللہ نے پہلے شراب کے سلسلے میں حکم نازل کیا تو صرف اتنا کہا کہ شراب پیو لیکن شراب پی کر نماز میں مت آؤ. ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت نازل نہیں کی. پھر جب امت کو عادت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اب کسی بھی صورت میں شراب پینے کی اجازت نہیں ہے، کلی طور پر اس کو حرام کر دیا گیا ہے. اسی طرح اور بھی بہت سے احکام ہیں جو آہستہ آہستہ روکے گئے. تو دین آہستہ آہستہ چونکہ پورے ایک جنریشن کو تبدیل کرنا تھا، پوری عالم میں جو بربادی آ گئی تھی اس بربادی کو ایک دم تبدیل کرنا تھا، اور ایک دم تبدیل ہونا انسان کی فطرت میں داخل نہیں ہوتا ہے. اور اللہ نے فطرت کا لحاظ کرتے ہوئے دین نازل کیا تھا اور نبی کو بھیجا تھا، اور تعلیمات بھی فطرت انسانی کا لحاظ کرتے ہوئے نازل کی گئی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً باتیں، بنیادی اصول وہ تو بتا دیے، اور کچھ چیزیں جس کو نافذ کرنے کی تھی وہ حضرات خلفائے راشدین کے سپرد وقتاً فوقتاً آپ فرماتے رہتے تھے. روایتوں میں اس کا ذخیرہ بھرا پڑا ہے کہ آپ حضرت عمر کو بلاتے، حضرت ابو بکر کو بلاتے، کبھی حضرت عثمان کو بلاتے، کبھی حضرت علی کو بلاتے. ان کے علاوہ بھی ایک صحابہ کی ایک جماعت تھی، ان کو آپ بلاتے اور دین کے مختلف باتوں کے سلسلے میں ان کو رہنمائی کرتے رہتے تھے. تو بہرحال اس لیے جو باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں ایمان کے طور پر رائج ہوئی ہیں وہ دراصل نبی ہی کی بتائی ہوئی، وہ ان کی اپنی گڑھی ہوئی نہیں ہے. کیونکہ کوئی بھی صحابی بھی اپنی طرف سے دین میں کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں کرتا، چہ جائے کہ یہ حضرات خلفائے راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طرح کی مداخلت کرے. تو بہرحال خلفائے راشدین کا کہا ہوا ماننا یہ ہم پر لازم کیا گیا ہے، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین کے ذریعے سے.
تو یہ چاروں خلفاء ہیں. ان عشرہ مبشرہ میں بھی ان چاروں کا مقام بلند ہے. ان چاروں کا بھی بالترتیب مقام ہے. پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا، پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا، پھر اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا رضی اللہ عنہ، پھر اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا. اور یہ چاروں کا بھی مقام و مرتبہ ان چاروں کا ترتیب کے ساتھ اس طرح خلیفہ بننے کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس سے پہلے خود قرآن نے اس مقام مرتبے کو اسی فضیلت کے ساتھ بیان کر دیا ہے. اگر یہ اس طرح خلیفہ نہ بھی بنتے بلکہ ان چاروں کے علاوہ کوئی اور خلیفہ بن جاتے نبی کے بعد، تب بھی صحابہ میں انہی چاروں کا مقام بلند ہوتا اور اسی ترتیب کے ساتھ بلند رہتا. یہ اہل سنت والجماعت کا اپنا موقف ہے قرآن و سنت کی واضح دلائل کی روشنی میں. بہرحال تو سب سے پہلے خلیفہ راشد بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ میں بھی سب سے پہلے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات بابرکت ہے. انشاءاللہ کل سے ان حضرات کی سیرت کو بیان کیا جائے گا، اور اخیر میں کچھ صحابہ کرام کی سیرتوں کو جوڑ کر ایک ہی دن میں ان کا بیان کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے توفیق عمل نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.